بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ارونا رافع جی۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے ہمارا آپ کو بتانا کہ بچوں کو گرمائش کیسے دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ، چھوٹے بچوں کے لیے تو ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کے جسم میں گرمائش کم ہوتی ہے، اس لیے ان کی گرمائش بڑھانے کے لیے ہمیں بہت سے طریقوں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بچوں کو کیسے گرم رکھا جا سکتا ہے ان سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں۔ جی تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ہاتھوں کو واش کیجئے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ سردی کا موسم ہے، بہت زیادہ بیکٹیریا بڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ بچوں کو جراثیموں سے بچایا جا سکے، تب بھی جب ہم ان کو اٹھائیں یا ان کو فیڈ کروائیں، خاص طور پہ جب ہی، کیونکہ فیڈ کروانے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے یعنی کہ منہ کھولتا ہے اور فیڈنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے بچے کے جراثیم جانے کا بچے میں بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہاتھ ضرور صاف رکھیے تاکہ بچہ جراثیموں سے بچا رہے، کیونکہ سردیوں میں بیکٹیریا وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بچے کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے، بار بار دودھ پلائیے، وہ اس لیے کہ بچے کو دودھ بار بار پلانے سے بچے کے اندر طاقت بڑھے گی، وہ بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے لڑنے میں اس کو مدد ملے گی۔ اس لیے بچے کو زیادہ سے زیادہ گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمائش کے لیے اگر بچہ ماں کی گود میں رہے گا، زیادہ سے زیادہ دودھ پینے کا ایک بہانہ ہی ہوتا ہے، تو ساتھ میں بچہ رہے گا تو اسے گرمائش بھی ملے گی۔ جب ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ تو اس کے اندر گرمائش آتی ہے۔ بچوں کے حفاظتی ٹیکے وقت پر لگوائیں، اگر بر وقت نہ لگوائے جائیں تو اس سے بچے کو بیماریاں جلد اٹیک کرتی ہیں اور سردی بھی بہت زیادہ جلدی لگ سکتی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ کمرے کو گرم رکھیں، ماں کو چاہیے کہ وہ نہانے کے فوراً بعد بچے کو دودھ نہ پلائیں، کیونکہ اس وقت بچے کو سردی لگنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے بال گیلے ہوتے ہیں، جسم بھی گرمائش میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ بچے کو سردی لگ جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ نہانے سے پہلے بچے کو فیڈ کروائیں اور نہانے کے بعد بال ڈرائر کر لیں، اور اسی ڈرائر سے اپنی گردن، سینے کو بھی گرمائش کر لیں۔ جب لگے کہ آپ کے جسم میں گرمائش آ گئی ہے، آپ کا جسم پوری طرح سوکھ چکا ہے اور بال خشک ہو چکے ہیں، تو ہی آپ بچے کو فیڈ کروائیں۔ بچے کو زیادہ سے زیادہ کپڑے نہ پہنائیں کہ بچہ آرام سے سو بھی نہ سکے۔ سونے سے پہلے بچوں کو پتلی سی فل بازو کی شرٹ اور ایک گرم شرٹ پہنا کر سلائیں۔ بہت بھاری کمبل بچے پر نہ ڈالیں اور زیادہ لپیٹیں نہ۔ اس کے بعد ماں کی کوشش ہوتی ہے بچے کو لپیٹنے کے بعد کہ وہ اپنے کمبل یا رضائی میں بھی بچے کو کر لے۔ اس طریقے سے بچے کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اس سے بچے کی سانس اچانک بند ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے نہ زیادہ گرم کپڑے پہنائیں اور نہ ہی اتنے پتلے کہ بچے کو ٹھنڈ لگ جائے۔ سردیوں میں بچے کی مالش ضرور کریں۔ سمجھا جاتا ہے کہ سردیوں میں بچوں کی مالش کرنے سے بچے کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ روم کو گرم کر لیں، بچے کے پورے کپڑے مت اتاریے، کیونکہ مالش کے لیے مائیں سمجھتی ہیں کہ بچے کے سارے پہلے کپڑے اتار دینے چاہیے، اس کے بعد اس کو مالش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بچے کے کچھ کپڑے اتار کر بھی مالش کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ کمرے میں ہیٹر، انگیٹھی یا چولہا چلا کر پہلے روم کو گرم کر لیں، اور پھر بچے کو گرم کمبل میں لٹا کر پہلے ٹوپی اتار کر سر کی اور گردن کی مالش کر لیں، پھر شرٹ پوری اتار کے، اور اس کے بعد آپ شرٹ کے اندر اپنے ہاتھوں سے آہستگی سے مساج کریں، پھر شرٹ گرم کر کے پہنا دیں اور ٹوپی بھی پہنا دیں۔ اس کے بعد جرابیں اور پاجامہ بھی اتار لیں اور مالش کر لیں، پھر پیمپر اتار لیں، پھر سارا نہیں بلکہ بس جتنا کہ یعنی کہ ہپ کے نیچے پیمپر لگا رہے بس، اور اس کے سامنے سے آپ پیمپر اتار دیں اور تھائی پر مالش کر لیں، اور مالش کے فوراً بعد بچے کو کسی ڈرائر یا ہیٹر کی مدد سے یا استری سے گرم کر کے بچے کے
کپڑے پہنا دیں۔ ڈرائر کے ساتھ آپ بچوں کے کپڑوں کو آسانی سے گرم کر سکتے ہیں۔ میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بچوں کو میں کپڑے پہناؤں نہلا کر یا مالش کے بعد، تو ایک ڈرائر میں اپنے پاس رکھتی ہوں جس کا بٹن آن رہتا ہے، اور جب بھی مجھے کپڑے پہنانے ہوتے ہیں تو میں فوراً سے ڈرائر مارتی ہوں، وہ کپڑے فوراً گرم ہو جاتے ہیں اور وہ بچے کو پہنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ سردی کا موسم ہے، کبھی دھوپ نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے احتیاط کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ماں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ جب مائیں کیونکہ گھروں کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں اور انہیں ٹائم نہیں لگتا کہ ہم بچے کی کیئر کس طریقے سے کریں، تو جب بھی وہ کپڑے دھوئیں یا نہائیں یا برتن دھو کر آئیں تو اپنے آپ کو تھوڑا گرم کر لیں تاکہ بچے کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ نہ لگیں اور وہ گرمائش میں رہے۔ اور بچے کو دودھ وغیرہ پلانے سے پہلے خود بھی نیم گرم دودھ کا استعمال کریں، گرم دودھ کا بھی استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے تو سمجھ لیں کہ یہ موسم برف باری سے کم نہیں ہے۔ تو یہ دسمبر جنوری کا جو موسم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، دھوپ نکلتی بھی ہے پر رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو گرمائش میں رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بچے کو نیپیاں وغیرہ اس موسم میں کم سے کم لگانی چاہیے، پیمپر لگانے چاہیے تاکہ بچہ یورین وغیرہ کرے تو وہ جلد از جلد چینج ہو جائے۔ ٹھنڈ لگنے کا ایک اور اثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بچے کو پیمپر جلدی کر کے اتارتی نہیں ہے، چینج نہیں کرتی، جس کی وجہ سے بھی بچے کے جو پیمپر ہوتا ہے وہ گیلا رہنے کی وجہ سے بھی بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے۔ کئی مائیں اچھا پیمپر استعمال کرتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا پیمپر استعمال کریں، مطلب کہ اگر گھٹیا پیمپر بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، میں ان ماؤں کے ساتھ بھی ہوں جو کہ افورڈ نہیں کر پاتی، تو ان کے لیے یہ سب سے بیسٹ سلوشن ہے کہ وہ پیمپر جلدی چینج کر دیں۔ پھر لگے کہ بچے کا جو ہے وہ یورین ٹائم 2-3 بار اس نے کر لیا ہوگا، 2 دفعہ تو کر لیا ہوگا، تو اسے فوراً چینج کروا لے، نہ کہ وہ پیمپر لیک ہو اور تب آپ اس کو چینج کروائیں۔ اس کے بعد بچے کو نہلانے کے فوراً بعد جو ہے وہ اسے جلد از جلد کپڑے پہنا دیے جائیں، یا نہ کہ اسے کمبل میں رکھ کے یا ٹاول میں رکھ کے اسے چھوڑ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ بچے کو ذرا تھوڑا خشک ہو جائے گا تو کپڑے پہنائے جائیں گے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بلکہ جیسے ہی بچے کو سردی میں آپ نے نہلایا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کا موشن وہ جو ہے وہ پورے باڈی پہ چلا جاتا ہے، موشن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پیمپر سے بھی باہر نکل آتا ہے، یا کئی بار وامٹنگ اتنی زیادہ کر لیتا ہے کہ اس کی صرف کاٹن کے کپڑے یا ململ کے کپڑے سے یا کسی بھی ٹیشو یا وائپ سے صفائی کرنے کے بعد بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو مائیں سوچتی ہیں کہ نہیں اس کو نہلا دینا چاہیے بچے کو۔ تو اس صورت میں ایسے کرنا چاہیے کہ روم کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مالش کا طریقہ اپنانا ہے، اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ نہلانے کا طریقہ بھی اپنانا ہے کہ بچے کو جب نہلانا ہے تو کمرے کو آپ اچھے سے ہیٹ کر لیں، گرم کر لیں، اور نہلانے کی بھی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ چاروں طرف سے بند ہو کہ ٹھنڈ کہیں سے آ نہ رہی ہو، اور بچے کو جلدی جلدی نہلا کے اور فوراً سے اسے پہنچ کر آپ گرم کپڑے پہنا دیں، اور ساتھ ہی اسے فیڈ بھی کروا دیں۔ آپ نے نہانا نہیں ہے اس دن جس دن آپ نے بچے کو نہلانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ بھی نہائے گا، آپ بھی نہائیں گی تو آپ کی طرف سے بھی ٹھنڈ جائے گی، اور وہ آلریڈی جو ہے وہ نہانے کی وجہ سے بھی اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہوگا۔ بچوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہیٹ والا نہیں ہوتا، بچے کو گرمائش چاہیے ہوتی ہے، اپنی ماں سے ہی اس کو مل سکتی ہے، کیونکہ ماں جب اپنے ساتھ لٹاتی ہے دودھ پلانے کے لیے تو بچے کو آٹومیٹکلی گرمائش مل جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو گرم رکھنے میں پورا کا پورا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے، تاکہ بچے کو ٹھنڈ نہ لگے، اور ایسے موسم میں پہلی سردی جو ٹھنڈ ہوتی ہے نا وہ بچے کے لیے بہت ہی زیادہ وہ مشکل کا باعث بنتی ہے، اور بعد میں وہ ٹھنڈ جاتی ہی نہیں ہے، بچوں کے سینے میں کھڑ کھڑ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ٹائم پر آپ بچے کو ایک چھوٹی سی ٹپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بچے کو آپ نیم گرم پانی میں شہد 1 قطرہ 2 قطرے ملا کر، چاہے وہ نیو بورن بھی ہے تو آپ ہلکا سا اس کو یا تو شہد چٹا دیں اگر آپ نے پانی نہیں دینا، یا پھر بہت ہی 1 ڈراپ پانی اور آدھا ڈراپ شہد ڈال کر
بچے کو ہلکے سے مکس کر کے اس کی زبان پر لگا دیں. تو جب آپ کو لگے کہ یہ نوز وغیرہ اس کی بہہ رہی ہے یا بہت زیادہ فلو ہو گیا ہے اس کو، تو ایسے کریں گے تو اس کا نزلہ دور چلا جائے گا اور انشاءاللہ بیبی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ خود بھی یہ لے سکتی ہیں تاکہ آپ کے ذریعے، دودھ کے ذریعے جو ہے وہ بچے کو یہ افادیت مل سکے. گرم چیزیں کھائیں، سردیوں میں انڈا بوائل کر کے کھائیں. جس دن آپ نہائیں، کپڑے دھوئیں یا برتن دھو لیں تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ کوئی گرم چیز لے لیں، گرم دودھ لے لیں. اور پانی بھی آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ فیڈنگ کا پروسیس آپ کا جو ہے وہ چلتا رہے اور وہ اس میں کوئی کمی نہ آئے آپ کے فیڈنگ پروسیس میں، کیونکہ بچے کو دودھ جو ہے وہ ملنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس لیے اپنے دودھ پینے کی روٹین آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی، چاہے وہ کسی بھی فارم میں آپ لیں. آپ سوئیاں بنا کر کھا سکتی ہیں دودھ کی. اس کے علاوہ آپ گندم کے دلیا بنا کر کھا سکتی ہیں. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے آپ کھیر بنا کے کھا سکتی ہیں. پر دودھ کو کسی بھی فارم میں آپ نے لینا ہے، چاہے آپ شیک کی فارم میں لیں. شیک آپ ایسا بنائیں کہ وہ نیم گرم دودھ کا شیک بنے، کیونکہ ہم نے کون سا کوئی کھٹی یا ایسی چیز ڈالنی ہے کہ دودھ پھٹ جائے گا. تو نیم گرم دودھ لے کے آپ اس کا شیک بنا کر تھوڑا نارمل ٹیمپریچر پہ پی سکتی ہیں. زیادہ ٹھنڈا تو نہیں پینا ہے کیونکہ ٹھنڈ ہے تو بچے کو مسئلہ ہو سکتا ہے. دودھ میں اگر آپ دار چینی کا استعمال کر لیں گی تو بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو. دار چینی، ادرک یا کوئی شہد ڈال لیں تھوڑا میٹھے کی جگہ پر، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ جو بیبی ہے وہ اس کو نزلہ یا زکام کوئی بھی پرابلم ہوگی تو وہ چلی جائے گی. دار چینی سانس میں بہت زیادہ افیکٹو ہے، سانس لینے میں، کہ بچے کو، بڑے کو یا کوئی بھی ہو، اس کو اگر سانس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اسے دار چینی کا قہوہ بنا کر دیا جائے تو وہ بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. 2 یا 3 دفعہ پلانے سے بچے کی ٹھنڈ دور ہو جائے گی. اگر بچہ بڑا ہے تو اسے پلا سکتے ہیں، چھوٹا ہے تو اس کو آپ 1 ڈراپ اس کے منہ میں ڈال دیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. نیو بورن کے بھی آپ ڈال دیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اتنے سے، کیونکہ ماں بھی تو دودھ پلاتی ہے تو اس کے بھی دودھ کے اندر پانی مل کر جاتا ہے جو ہم پانی پیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ پلا دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو میں تھوڑا بھی دم تھا، تھوڑی بھی آپ کو پسند آئی تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں اکیلے ہی ویڈیو بناتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اٹیچ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آئیڈیاز دیتا ہو یا میری کوئی ہیلپ کرتا ہو. میں خود ہی بناتی ہوں. مجھے آپ لوگوں کی چاہت کی اور آپ لوگوں کی پسندیدگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کی کسی کام آ سکوں، میں آپ لوگوں کی کچھ ہیلپ کر سکوں. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، انفارمیٹیو لگی، اور جیسی بھی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.